پچھلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ہمایوں کے بارے میں بتا رہے تھے اور ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ جب وہ ہندوستان کا بارڈر کراس کر کے ایران میں داخل ہوا تو اس کے استقبال کے لیے ایران کے بادشاہ نے کیا کیا ہدایات دیں ہرات کے گورنر کو، کیونکہ ہرات جو آج کل افغانستان میں ہے اس وقت ایران کے پاس تھا۔ تو اکبر کے زمانے میں جو اس کا ہسٹورین ہے اور اس کا استاد بھی ہے اور اس کا دوست بھی ہے ابو الفضل، اس زمانے کا بہت بڑا اسکالر، وہ جو اپنی کتاب ہے اکبر نامہ، اس میں جو ہدایات ایران کے بادشاہ نے ہمایوں کے استقبال کے لیے ہرات کے گورنر کو دی تھیں، وہ ہدایات 14 پرنٹڈ صفحات پر مشتمل ہیں۔ اتنی تفصیل کے ساتھ وہ ہدایات دی گئی تھیں۔ مثلاً جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس نے کہا کہ 500 ڈشز ہوں اور مشروبات کے ساتھ اور باقی خوشبوؤں کے ساتھ ملا کر ہر کھانے میں 1500 ڈشز ہوں، تو یہاں تک اس نے تفصیل دی، اپنے گورنر کو ہدایت دی کہ اس کے لیے جو روٹی نان پکائی جائے ہمایوں کے لیے، اس کا آٹا مکھن اور دودھ میں گندھا ہوا ہو اور اس میں سونف اور خشخاش اور تل جو ہیں اس کی آمیزش ہو۔ پھر شربتوں کا ذکر اس نے کیا کہ فالودہ ہو، فلاں شربت ہو، گلاب کا شربت ہو۔ پھر پھلوں کا اس نے الگ الگ ذکر کیا کہ ہر کھانے میں تربوز، سیب اور انگور ہوں۔ اور پھر جب وہ ہرات میں داخل ہو تو ہرات کا برائے نام گورنر جو تھا، سمبولک علامتی، وہ اس کا بیٹا تھا چھوٹا سا بادشاہ کا۔ تو کہا کہ ہمایوں کا گھوڑا جو ہے چلتے وقت، ہرات میں داخل ہوتے وقت، گھوڑے کا سر اور گردن شہزادے کے گھوڑے کی سر اور گردن سے تھوڑا سا پیچھے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ شہزادے کا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکلے اور اس کی بے ادبی ہو۔ اور اسے کہا، جو گورنر ایکچول گورنر تھا سرپرست شہزادے کا، کہ تم نے بالکل ساتھ رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ شہزادے سے کوئی بات پوچھے ہمایوں اور شہزادے کو پتہ نہ ہو یا وہ شرما کر نہ بتا سکے، تو تم وہ بات اس پوزیشن میں ہو کہ وہ سن سکو، اتنے فاصلے پر ہو اور فوراً 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 1 ثانیے کے اندر اندر تم بادشاہ کو اس کا جواب دے سکو۔ اس کے بعد جب ہرات کے اندر ہمایوں کا داخلہ ہوا ہے تو پورے شہر کے مردوں اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بازار میں راستوں میں جمع ہوں۔ انہوں نے اچھے لباس پہنا ہوا تھا، کوئی گا رہے تھے، کوئی بجا رہے تھے، کوئی اس پر گلاب کا عرق چھڑک رہے تھے، کوئی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ تو پورا شہر وہاں پر ہرات پر آیا۔ تو ہمایوں، جیسا کہ آپ کو کل کے ایپیسوڈ میں بتایا کہ حضور جو شہنشاہ ہمایوں تھے، وہ ذرا آرام کرنے کے اور عیش و عشرت کے کچھ زیادہ ہی شوقین تھے۔ کوئی جنگ جیت کر آتے تھے تو تب 3-4 مہینے کے لیے خلوت میں چلے جاتے تھے، اور جب جنگ نہیں ہوتی تھی تو تب تو ہوتا ہی تھا آرام کا وقفہ۔ تو ہرات میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑا آرام ہے اور ہم شاہی مہمان ہیں، تو ہرات میں ماشاء اللہ انہوں نے 40 دن گزارے۔ اور اس کے بعد بادشاہ کا جو دارالخلافہ تھا اس وقت، ایران کا شہر قزوین، یہ صفویوں کا دارالحکومت تھا۔ تو قزوین پہنچنے تک، ہرات سے قزوین تک ہمایوں نے 7 مہینے لگائے، کیونکہ راستے میں کہیں وہ 1 مہینے کے لیے ٹھہرتے تھے، کہیں 2 ہفتوں کے لیے ٹھہرتے تھے، کبھی شکار کرتے تھے، کبھی عقاب اڑاتے تھے اور ان کے ساتھ شکار کرتے تھے، کبھی کوئی گانے وانے کی محفل۔ تو بہت آرام، اور انہوں نے اپنے جو گزشتہ زندگی کی جو تکلیفیں تھیں اور جو اسرتیں تھیں، ان کا خوب بدلہ لیا حالات سے، اور 7 مہینے عیش و عشرت کے ساتھ آرام سے چل کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ جب پہنچے وہاں قزوین تو گرمیاں تھیں سخت،
اور ایران کا بادشاہ پہاڑی مقام پر گیا ہوا تھا جو اس کا گرمیوں کا دارالحکومت تھا، تو وہاں جب پہنچے تو اٹھ کر بادشاہ نے استقبال کیا، اور قالین جو بچھی ہوئی تھی محل میں اس کے کنارے تک گیا، جو ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ عام طور پر بادشاہ جو ہے وہ اٹھ کر چل کر قالین کے کنارے تک کسی کو استقبال نہیں کرتا تھا، لیکن تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوئی، وہ یہ کہ ایران کے بادشاہ نے ہمایوں کو ایک خاص لباس بھیجا تھا کہ وہ پہن کر آئے، تو وہ بادشاہ نے لباس تو ہمایوں نے پہنا تھا، لیکن ایک ٹوپی جو اس زمانے میں خاص شیعہ مذہب کے لیے مخصوص تھی ٹوپی، وہ نہیں پہنی تھی۔ تو بادشاہ اس پر تھوڑا سا کبیدہ خاطر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ نے وہ ٹوپی نہیں پہنی۔ تو وہ پھر ہمایوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ٹوپی پہنی۔ تو مورخ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے ٹوپی پہنی تو پورے محل میں اور شہر میں نقارے گونجے اور ڈھول بجایا گیا۔ یہ شاید اس بات کی علامت تھی کہ ہمایوں شیعہ ہو گیا ہے۔ خیر، اس کے بعد جو اس کا بھائی تھا طہماسپ صفوی کا بھائی بہرام، اس نے بھائی کو ہمایوں کا کنڈکٹنگ آفیسر مقرر کیا، یعنی وہ اس کے آرام و اس کا خیال رکھے گا، اور اس کو ایک پورا محل دیا۔ تو 1 سال ہمایوں وہاں رہا، اور اس 1 سال کے عرصے میں بہت تبلیغ بھی ہوئی شیعہ ہونے کی، اور کچھ مورخ کہتے ہیں کہ وہ ہو بھی گیا شیعہ۔ بہرحال 1 سال کے بعد پھر ایک بہت بڑا جشن ہوا 3 دن تک، جس میں جام لنائے گئے، کھانے پیے گئے، اور اس جشن کے اختتام پر طہماسپ نے 12,000 اپنے فوجی ہمایوں کے سپرد کیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہیں امداد ہے، تم جاؤ اور اپنی جو سلطنت ہے اس کو واپس لو، ریسٹور کرو۔ اس میں 300 اس کے ذاتی باڈی گارڈز بھی شامل تھے جو بہت زیادہ لڑائی کے ماہر تھے۔ تو اس کو رخصت کیا۔ اب دلچسپ یہ بات دیکھیے کہ ہمایوں یہ مدد حاصل کرنے کے بعد روانہ نہیں ہوا افغانستان یا انڈیا کی طرف، اس نے وہاں پر پھر سیر و تفریح کا شروع کر دیا سلسلہ۔ پہلے تو کیسپین سی کی طرف نکل گیا، اس کے بعد تہران کی طرف نکل گیا۔ تو کافی مہینوں کے بعد جب ایران کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ تو بادشاہ انشاء تو ابھی ایران ہی میں عیاشی کر رہے ہیں، تو اس نے پھر ایک تھوڑا سا درست سا پیغام بھیجا کہ بھئی آپ جائیں، جس کام کے لیے آپ کو فوج دی ہے وہ کام جا کر کریں۔ تو تب ہمایوں بادل نخواستہ بہت آہستہ آہستہ واپس گیا۔ یہ ایک کریکٹر ہے۔ بہرحال افغانستان چلا گیا، وہ وہاں اپنے بیٹے سے ملا، اکبر جہاں تھا وہاں اب اکبر 3 سال کا ہو گیا تھا، اور قندھار میں تھی۔ ہاں، قندھار فتح کیا جا کر ہمایوں نے اپنے بھائی سے لیا واپس، اور قندھار اس نے ایران کے بادشاہ کے سپرد کر دیا۔ یہ اس کا ایک معاوضہ سمجھے جو خدمت کا تھا ایران نے جو اس کی تھی، یا اپنی طرف سے ایک شکرانہ تھا اس کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے بعد 100 سال جو مغلوں کی حکومت کے دوران قندھار ایک بون آف کنٹینشن رہا، اور 5-6 دفعہ یہ بدلا۔ کبھی اس کو ایرانی فتح کر لیتے تھے قندھار کو، کبھی اس کو مغل فتح کر لیتے تھے، یہ ہندوستان کا حصہ بن جاتا تھا، اور بڑے بڑے شہزادے، شاہ جہان بھی گیا اس کو فتح کرنے کے لیے، دارا شکوہ کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی، اورنگزیب بھی گیا۔ تو قندھار جو تھا یہ اس وقت سے لے کے پھر 100 سال تک، شاہ جہان کے زمانے تک، یہ بون آف کنٹینشن رہا ایرانیوں اور افغانوں کے درمیان، مغلوں کے درمیان۔ تو افغانستان اس کے بھائیوں کے پاس تھا، تو وہاں جب ہمایوں پہنچا تو وہاں پھر یہ چاروں بھائی اکٹھے ہوئے، پھر یہ روئے دھوئے آپس میں، پھر ایک دوسرے کو ساتھ وفاداری کا وہ کیا، کھانے کھائے گئے، قالین پر بیٹھے روئے کافی دیر تک، اور اس کے بعد پھر ان کے جھگڑے شروع ہو گئے، کیونکہ اس کے بھائیوں نے اس کا ساتھ دینے سے کوئی زیادہ ہاں میں ہاں نہیں ملائی، اور جب یہ گیا ہندوستان میں
فتح کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی اس کے سارے بھائی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اب ہم ہمایوں کو کابل میں چھوڑتے ہیں اور ہم واپس ہندوستان جاتے ہیں اور اس کیریکٹر کی بات کرتے ہیں جس نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر، نکلنے پر مجبور کیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے شیر خان تھا، جسے ہم شیر شاہ سوری کہتے ہیں۔ اس کا اصلی نام فرید تھا۔ دادا جو تھا اس کا، وہ اس علاقے سے آیا تھا جسے آج کل افغانستان کہتے ہیں۔ سور ایک قبیلہ ہے افغانوں کا، تو وہاں کا یہ گھوڑوں کا تاجر تھا۔ بعد میں جب شیر شاہ سوری بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہندوستان کا، تو جس طرح چاپلوس مورخ ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے دادا کا شجرہ نسب بھی کوئی تیمور سے ملاتا تھا، کوئی کہاں سے ملاتا تھا، لیکن وہ ایک عام گھوڑوں کا تاجر تھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ تو ابراہیم کا بیٹا حسن تھا۔ تو ان باپ بیٹوں کو اس زمانے میں پہلے تو یہ پنجاب میں آ کر رہے، ملتان پنجاب میں، اس کے بعد جس طرح کے ٹرینڈ تھا سارے افغان جا رہے تھے بہار کی طرف، تو یہ بھی بہار میں چلے گئے۔ تو بہار میں ایک جگہ ہے سیسرام، اب بھی بہت مشہور ہے وہاں انڈیا میں، پٹنہ کے قریب۔ وہاں ان کی جاگیر تھی، اس کو کسی بادشاہ نے جاگیر تھی یا انہوں نے خود مار دھاڑ کر کے، لڑائی کر کے لی تھی۔ تو حسن جو تھا فرید کا باپ، وہ ایک جاگیردار تھا وہاں، اور یہ کافی بڑی اسٹیٹ تھی اس کی۔ تو جب فرید بڑا ہوا، فرید خان، تو اس کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ اس کے باپ نے شادیاں بہت سی کیں، اور ایک ہندو سلیو گرل تھی جو اس کی چہیتی تھی، اور اس سے بھی اس کے بیٹے تھے حسن کے۔ تو وہ عورت جو تھی وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھی فرید خان کو، تو اس کی وجہ سے فرید خان میں اور اس کے باپ میں بہت ناچاقی رہتی تھی، تلخ کلامی ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو وہاں سے گھر سے بد دل ہو کر وہ نکلا اور جون پور آ گیا۔ اب جون پور کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں میڈیویل ایرا میں جون پور بہار کا کیپٹل تھا، اور آج بھی اگر آپ جون پور جائیں تو بہت زیادہ وہاں تاریخی مقامات ہیں۔ آج کل تو اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کئی سالوں تک یہ بہار کا کیپٹل رہا، اور اس سے پہلے پورے ہندوستان میں سلاطین کا بھی کیپٹل رہا، بہت بڑا شہر تھا۔ تو وہاں آ گیا فرید خان، وہاں اس نے کوئی ملازمت کر لی یا جو بھی تھا۔ تو اس کی عادت تھی فرید خان کی کہ یہ درویشوں کی، فقیروں کی خدمت بہت کرتا تھا۔ تو رات کو جو فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے ہوتے تھے اپنے خیموں میں فقیر، تو ان کے پاس یہ کھانا چھوڑ جاتا تھا، کپڑے چھوڑ جاتا تھا۔ تو ایسی ایک رات کو فقیروں، درویشوں اور یہ جو اس قسم کے ہیں ملنگ، ان کے پاس چیزیں چھوڑ کر جا رہا تھا، تو ایک شخص فقیر نے سر اٹھایا اور اسے کہا کہ مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ دلی کا بادشاہ گزرا ہے یہاں سے۔ تو اس فقرے کو فرید خان نے ایک شگون کے طور پر لیا اور کہا کہ اس سے یہ امکان کھلتا ہے کہ میں بادشاہ، ایمبیشس وہ شروع سے تھا۔ بہرحال لوگوں نے باپ بیٹے کے درمیان پڑے، اور لوگوں نے اس کے باپ کو سمجھایا کہ یہ تمہارا سب سے بڑا بیٹا ہے، ٹیلنٹڈ ہے، بہت لائق ہے، تو تم جاگیر اس کے حوالے کرو۔ تو فرید خان کو اس کے باپ نے بلا کر سیسرام کی جاگیر اس کے حوالے کر دی۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اس جاگیر کا فرید خان نے ایسا انتظام کیا کہ چند سالوں میں اس جاگیر کی آمدنی کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ اس نے کسانوں پر ظلم بند کر دیا، ٹیکس جمع کرنے والوں کو کنٹرول کیا، اپنے جو وہاں پر اس کے فوجی تھے اس جاگیر کے اندر ان کو کنٹرول کیا، ایک ایک آدمی کو انصاف دیا، اور جو بھی انصاف نہیں کرتا تھا اس کا گھر جلا، جو بھی کوئی زیادتی کرتا تھا قتل کر دیتا تھا، اس کا گھر جلا دیتا تھا۔ تو ایڈمنسٹریشن اس نے اپنی ظاہر کر دی۔ لیکن ہوا یہ، اور لوگوں میں بھی بہت مقبول تھا وہ، اپنے کسانوں میں، اپنے جو جتنے بھی کاریگر تھے اس کے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جو سلیو گرل تھی چہیتی اس کے باپ کی، وہ اس کے باپ کو نیگنگ کرتی رہی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے سلمان، اس کا نام تھا، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ تو
تو ایک دن پھر اس نے تنگ آ کر فرید خان سے جاگیر واپس لی اور سلمان کے حوالے کر دی۔ جاگیر میں جو لوگ تھے انہوں نے جب احتجاج کیا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، میری بیوی نہیں مانتی۔ فرید خان بد دل ہو گیا اور وہ مغلوں کے پاس چلا گیا، بابر۔ وہاں جا کر اس نے دربار میں کوئی کام چھوٹا موٹا شروع کیا بہرحال، اور وہاں اس نے جو اس کا اپنا افغان گروپ تھا کہیں بیٹھے ہوئے، اس نے کہا کہ میں مغلوں سے اقتدار چھین لوں گا اور میں ایک دن بادشاہ بنوں گا۔ اور اس کا اس کے جتنے افغان دوست تھے، وہاں قبیلہ دار تھے، ان سب نے مذاق اڑایا۔ واحد آدمی جس نے فرید خان کو، اب وہ شیر خان بن چکا تھا، جس نے سیریسلی لیا وہ بابر تھا۔ بابر کا اس وقت وہاں جو رائٹ ہینڈ مین تھا دلی آگرہ میں، اس کا نام تھا میر خلیفہ۔ اس نے میر خلیفہ کو بلایا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ ایک افغان ہے جو ہمارے اس سرکل میں ہے، تو میں اس کی آنکھوں میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں، ظاہر ہے اس کو آپ فزیوگنومی بھی کہتے ہیں، قیافہ شناسی، فزیوگنومی، یعنی اس وقت قیافہ شناسی ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمارے دادا جان بھی اس کے ماہر تھے کہ لوگوں کے چہرے کے کٹس دیکھ کر، ان کے جسموں کی ساخت دیکھ کر، ماتھا کتنا کھلا ہے، سر کتنا ہے، ناک کیسی ہے، ہاتھ کہتے ہیں، اس کو فزیوگنومی کہتے ہیں، قیافہ شناسی۔ تو اس سے وہ مستقبل کا حال یا اس آدمی کی جو کریکٹرز ہیں یا اس کی جو فیکلٹیز ہیں یا اس کی جو ایڈیوسنکریسیز ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ فزیوگنومی بھی جانتا تھا بابر، اور اس نے کہا کہ یہ آدمی خطرناک ہے، اس کا خیال رکھو۔ تو بابر اس نے بھی دیکھ لیا شیر خان نے کہ میری طرف دیکھا ہے اس نے گندی نگاہوں سے، اور پھر میر خلیفہ سے کچھ کہا ہے، تو وہ رات کو غائب ہو گیا۔ بابر کو جب بعد میں پتہ چلا تو اس نے میر خلیفہ کو بہت سخت سست کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو جانے نہیں دینا، وہ چلا گیا ہے لیکن اب وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ دوسری ورشن یہ ہے کہ سب کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، بابر بھی کھانے پر بیٹھا ہوا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب یہ بادشاہ کھانے پر بیٹھتے تھے تو 1000، 500، 2000، 5000 آدمی ان کے کھانے پر ہوتے تھے۔ تو ایک گوشت کا سخت ٹکڑا جب پلیٹ سے نکالا اس نے، تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شیر خان نے تلوار نکالی اور اس سے بوٹی کو کاٹا۔ یہ بابر دیکھ رہا تھا، تو عین اس وقت اس نے اپنے ساتھ جو آدمی تھا، بابر نے اس کی توجہ دلائی شیر خان کی طرف کہ یہ آدمی خطرناک ہے۔ عین اس وقت شیر خان نے بابر کو دیکھا کہ بابر نے فرید شیر خان کی طرف دیکھا ہے اور پھر اس کو کچھ کہا ہے، تو کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی شیر خان وہاں سے کھسک گیا تھا اور وہ دلی چھوڑ کر بھاگ گیا۔